کی طرف جھکے رہو اور اس کے احکام کی فرما برداری کرتے رہو، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، اور برائی کے پیچھے بھلائی اور نیکی کرو، نیکی برائی کو مٹا دیتی ہے، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، عظمتیں، پاکی اور بے عیبی اس ذات واحد اور معبود برحق یکتا و بے مثال کے لیے ہیں، جو اپنی ذات و صفات میں، اپنے افعال و اختیارات میں اکیلا اور بے مثال ہے، جو سب کا خالق، پیدا کرنے والا اور سب کی ضروریات کی چیزیں فراہم اور مہیا کرنے والا ہے۔ اس نے اپنی پہچان رب العالمین کے طور پر کروایا ہے کہ سب کی پرورش و پرداخت اور سب کو پروان چڑھانے والا، سب کو پیدا کر کے اس کی ضروریات کی چیزیں دینے والا اور فراہم کرنے والا وہی ہے۔ فعال لما یرید اس کی خاص صفت ہے کہ وہ اپنے ارادے کے مطابق جو کچھ چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جس کے ساتھ چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ نہ تو اس کے ارادے کو کوئی بدل سکتا ہے اور نہ اس کو کوئی روک سکتا ہے اور نہ اس کے ارادے کو کوئی ٹال سکتا ہے۔ ہم اسی کی توحید کے ترانے گاتے ہیں، اسی کی بڑائی اور بزرگی اور پاکی بیان کرتے ہیں، اور اسی سے اپنا لو لگاتے ہیں اور اسی سے دعا و مناجات کرتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، ہم سب کے رب، تو ہماری مغفرت فرما اور اپنی رضامندی پر ہم سب کو چلنے کی توفیق دے، اور ان تمام کاموں سے بچا جو تیرے غضب اور غصے کے باعث اور سبب ہیں۔ بعدہ درود و سلام اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خاص طور سے جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ اللہم صل وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آل محمد۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ زمر کی ایک آیت مع ترجمہ پیش کی گئی اور اسی طرح سے ایک حدیث بھی ترجمے کے ساتھ پیش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا اور پکا ہے۔ اللہ کے وعدے کو سچا اور پکا ماننا اور اس وعدے پر بھروسہ کرنا، یہ ایمان کے حصے میں سے ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا ہے۔ تو اس کا وعدہ ہے کہ میرے بندو، جنہوں نے بڑے سے بڑے گناہ کیے، اپنی جانوں پر خوب ظلم کیے، اپنے رب کی رحمت سے مایوس مت ہو۔
اپنے رب کی رحمت سے امید اور آس مت توڑو، کیونکہ وہ تمام کے تمام گناہ بخش دیتا ہے۔ یہ رب کا وعدہ ہے، اور اس وعدے پر ہمارا ایمان اور یقین ہے۔ لیکن ہم ایمان و یقین رکھنے والوں سے اللہ رب العالمین نے دو مطالبے کیے ہیں سورہ زمر کی اگلی آیت میں۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، پہلا مطالبہ، جھکے رہو اپنے رب کی طرف، پلٹو اپنے رب کی طرف، ہر حال میں اس کی اطاعت و فرما برداری اور اس کی بندگی کرتے رہو۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے آگے، اس کے سامنے اطاعت و فرما برداری کی گردن تم جھکا دو، اس کے بعد آس اور امید نہ توڑو۔ بڑی بھاری شرط ہے۔ آج کے خطبے میں انابت اللہ، اس پر روشنی ڈالی جائے گی۔ بڑا بھاری لفظ ہے، انابت اللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہر حال میں اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کے لیے تیار رہنا، ہر حال میں اسی کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزرے۔ رجاع الی الطاعہ، کہ خوب اللہ کی طرف پلٹ کر کے آنے والا ہو، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کر کے، اس کو انابت اللہ کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بہت نمایاں، ظاہر اور ہائی لائٹ کر کے بیان کیا ہے۔ اس ابراہیم کی صفت اللہ تعالیٰ نے خود بیان کی۔ ابراہیم اپنی اچھائی نہیں بیان کر رہے ہیں، ابراہیم کے گھرانے کے لوگ، جن میں سے لوط علیہ السلام آپ کے بھتیجے اور آپ کی بیویاں سارہ و ہاجرہ، آپ کی اولاد اسماعیل و اسحاق، یہ بیان نہیں کر رہے ہیں کہ میرے ابا بہت نیک تھے، یہ تو ہم لوگ کرتے ہیں۔ میرے ابا بہت بڑے نمازی تھے، میرے دادا تہجد گزار تھے، یہ تو ہم لوگ کرتے ہیں۔ اپنے منہ میاں مٹھو ہم لوگ بنتے ہیں۔ اللہ نے ابراہیم کی تعریف کی، اور ایک جگہ نہیں، بار بار تعریف کی، اور ان کے عمل اور کردار کو ہم لوگوں کو سنایا، کیونکہ ہم اولاد ابراہیم ہیں۔ فرما بردار، وفا شعار، نیک اولاد اپنے باپ کی عزت کرتا ہے، اس کی عزت کا خیال رکھتا ہے۔ ہم اولاد ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے یہ سنایا، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ یہاں پر 3 صفتیں بیان کی۔ حلیم، خوب برداشت کرنے والے، اللہ کی رضا کے لیے صبر و برداشت اور تحمل اور سہن کے وہ پیکر اور پہاڑ تھے، مشکل سے مشکل حالت میں بھی ان کے صبر و تحمل کو کچھ کر نہ سکا، نہ ہلا سکا، ہر حال میں اللہ رب العالمین کے فرما بردار۔ اواہ، اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے، اور منیب، ہر حال میں اللہ کی طرف جھک کر کے رہنے والے، اللہ کی طرف پلٹ کر کے رہنے والے تھے۔ اللہ نے بیان کیا، یہی صفت منیب
وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، پلٹو اپنے رب کی طرف، پلٹو اپنے رب کی طرف۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، پیروی کرو ان لوگوں کے راستے کی جو ہر حال میں میری طرف پلٹ کر کے اور جھک کر کے رہتے ہیں، میری اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارتے ہیں۔ ان کی زندگیوں کو آئیڈیل اور نمونہ بناؤ۔ دیکھو تمہاری صحبت و سنگت، تمہاری معاشرت، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہاری یاری اور دوستی کن لوگوں کے ساتھ ہے، اس پر غور کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، پیروی کرو اس کے راہ کی جو میری طرف ہر حال میں رجوع کرتا ہے اور پلٹتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کی مناسبت سے یہ بات سنا دینا نبی کا فرمان ہے، بہت مناسب ہوگا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ اچھے اور برے ساتھی کی مثال عطر فروش اور بھٹی دھونکنے والے لوہار کی طرح ہے۔ عطر فروش کے ساتھ اس کے پاس بیٹھو گے تو ممکن ہے وہ تمہیں خوشبو میں سے کچھ دے دے یا تم خرید لو، نہیں تو کم سے کم جب تک اس کے پاس بیٹھے رہو گے تم خوشبو سے محظوظ ہوگے اور لطف اندوز ہوگے۔ اور برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تمہاری صحبت و سنگت ہے تو یاد رکھو یہ صحبت و سنگت اس بھٹی کے پھونکنے والے لوہار کی طرح ہے جس کے پاس اگر تم بیٹھو گے تو خطرے میں رہو گے، اس کی بھٹی سے اڑنے والی چنگاریوں سے یہ اندیشہ رہے کہ کہیں تمہارا کپڑا نہ جل جائے، یا اگر تمہارے کپڑے بچ گئے تو جتنی دیر بیٹھو گے دھوئے کی ناگوار بو سے تمہیں تکلیف ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے برے لوگوں کی صحبت کا انجام۔ اور صرف یہاں نہیں بگڑے گا، یہاں کی زندگی میں بگاڑ پیدا نہیں ہوگا بلکہ آخرت تک یہ صحبت و سنگت اگر بری رہی تو آخرت بھی اس سے بگڑتی ہے۔ کس سے دوستی کر رہے ہو؟ تمہاری یاری کس قسم کے لوگوں سے ہے؟ اس پر غور کر لو۔ اس کا دین تمہارے دین پر اثر انداز ہوگا اور حشر کے میدان میں کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہو گے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے سوال کرتا ہے متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پہ سوال کر لیا، اسی سوال میں جواب چھپا تھا۔ قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، تمہارے پاس اس کی کیا تیاری ہے؟ کیا تیاری ہے؟ صحابی نے کہا میں نے زیادہ نفلی نمازیں یا نفلی روزے تو نہیں، نفلی نمازیں ادا کی نہیں، نفلی روزے زیادہ نہیں رکھے، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ کہا کل قیامت کے دن تم اسی کے ساتھ رہو گے جس سے محبت کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کے راہ کی پیروی کرو جو میری طرف ہر حال میں جھکا ہوا رہتا ہے، میری اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارتا ہے۔ اور سن لو ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، تم سب کہیں بھی مرو گے، مرنے پر تمہارا ایمان اور یقین ہے، اپنے گھر میں مرو، جل کر کے مرو، پانی میں ڈوب کر سمندر کی لہروں کے حوالے ہو کر کے مرو، فضا میں اڑتے ہوئے ہوائی جہاز کے اندر مرو،
کہیں بھی مرو گے اور وہی مرو گے جہاں ہم نے تمہارے لیے موت لکھ دیا ہے، اس کو تم ٹال نہیں سکتے، وہی مرو گے جہاں ہم نے تمہارے لیے موت لکھ دی ہے۔ الی مرجعکم، میرے ہی پاس لوٹ کر کے آؤ گے، فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر تم دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ایک ایک عمل کی خبر میں تمہیں دے دوں گا، ایک ایک عمل کی خبر دے دوں گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مدنی زندگی میں انس نے بچپنے سے لے کر آپ کی خدمت کی 10 سال تک مدنی زندگی کتنے سال کی؟ 10 سال کی رسول اللہ کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے گزر جانے کے بعد وہ اپنے دور کے مسلمانوں سے کہتے ہیں، جن میں صحابہ بھی ہوں گے، تابعین بھی ہوں گے، کتنا اچھا زمانہ ہوگا، وہ کہتے ہیں انکم لتعملون ہی ادق فی اعینکم من الشعر، تم بہت سے ایسے گناہ کے کام کر لیتے ہو جس کو تم بہت ہلکا اور معمولی لیتے ہو، بال کی طرح اس کو باریک سمجھتے ہو، بال سے بھی زیادہ باریک، بہت ہلکا لیتے ہو، بہت ہلکا لیتے ہو۔ نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے، بہت سارے بڑے بڑے گناہوں کی سزا اللہ نے دنیا میں رکھی ہے، زنا کی سزا رکھی ہے، چوری کی سزا رکھی ہے، شراب پینے کی سزا رکھی ہے، لیکن بے نمازی کی سزا دنیا میں نہیں رکھی ہے۔ اتنا بڑا یہ گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک شرابی سزا پا کر دنیا میں گناہ، شراب پینے کے گناہ سے پاک ہو سکتا ہے، چوری کرنے والے پر اگر چوری کی حد نافذ ہو جائے تو وہ گناہ سے پاک ہو جاتا ہے، زناکار مرد و عورت پر اگر حد لاگو ہو جائے تو وہ زنا کے گناہ اور پاپ سے پاک ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بے نمازی نماز چھوڑنے کے گناہ سے پاک دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنا سنگین جرم ہے، اس کی سنگینی کو سمجھو۔ کچھ بھی کر لے معافی نہیں ہو سکتی، بس توبہ کر کے نمازی بن جائے۔ کتنے ہی رمضان کے مہینے پالے وہ، کتنے ہی رمضان کے مہینے پالے اور قضائے عمری کے نام پر من گڑھت نماز پڑھتا رہے۔ کتنے مسلمانوں کو بھی انتظار ہوگا کہ قضائے عمری رمضان میں پڑھ لیں گے، ہرگز معاف نہیں ہوگا۔ اتنا سنگین جرم اور اتنا سنگین گناہ ہے۔ ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہمارا حشر، جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے بے نمازیوں کو خاص طور سے جو نمازیں چھوڑتے ہیں، کہ ہمارا حشر فرعون، قارون اور حامان کے ساتھ اللہ نہ کر دے۔ کتنا ڈرنے کا مقام ہے۔ تو انس کہتے ہیں اپنے زمانے کے مسلمانوں سے کہ بہت سے کام تم لوگ گناہ کے ایسے کرتے ہو جس کو بہت ہلکا سمجھتے ہو، بال سے بھی زیادہ باریک اور ہلکا سمجھتے ہو۔ وَكُنَّا نَعُدُّهُمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ مِنَ الْمُوبِقَاتِ، لیکن اس چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو ہم لوگ یعنی نبی کے زمانے کے مسلمان یعنی صحابہ کرام ہلاک کر دینے والا گناہ اس کو سمجھتے تھے۔ کتنا فرق آ گیا، ہلاک کرنے والا گناہ سمجھتے تھے۔ تو انابت اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ کسی گناہ کو ہلکے میں مت لو، اور جو بڑے بڑے گناہ کیے ہو، جہاں رب کے اس وعدے پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں ہم کہ اس نے اعلان کر دیا ہے عام معافی کا،
کہ کتنے بڑے گناہ کر لیے ہو لیکن میری رحمت سے نا امید مت ہو، میری شان غفاری سے آس مت توڑو۔ وہی رب ہمیں حکم دے دیا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، بعد کی آیت ہے سورہ زمر کی، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، رب بڑا خوش ہوگا، کرو توبہ، رب بڑا خوش ہوگا۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور ہر حال میں اسی کے فرما بردار بن کر کے زندگی گزارو۔ صرف جمعے کے دن کی بھیڑ سے نجات نہیں ہو پائے گی، یاد رکھیے، یہ اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھیں۔ آپ کے کانوں تک 5 اذانوں کی آواز پہنچتی ہے، آپ عملی طور پر اگر اس کا جواب نہیں دیتے ہیں تو یہ جمعے کی نماز نجات کے لیے کافی نہیں ہے، یہ انابت اللہ نہیں ہے، اللہ کی طرف پلٹنا نہیں ہے۔ اللہ کی طرف پلٹنا یہ ہے کہ ابراہیم کو اللہ نے منیب کہا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، پلٹنے والا۔ اذ قال له ربه اسلم، رب نے ابراہیم کو حکم دیا کہ ہر حال میں فرما برداری کرو۔ رب کا حکم ملتے ہی وہ جواب دیتے ہیں اسلمت لرب العالمین، میں اطاعت و فرما برداری، غلامی اور عبودیت کی گردن اپنے رب کے سامنے جو سارے جہان کا پروردگار ہے جھکا دیتا ہوں۔ یہ ہے انابت اللہ، یہ ہے فرما برداری۔ پھر اللہ نے آگاہ کیا ہے اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے، عذاب آنے سے پہلے یہ کر لو۔ آج مسلمان دنیا میں کن حالات سے گزر رہے ہیں، اس میں ہم بڑے ہوشیار بن جاتے ہیں، بڑے بدھی جیوت بن جاتے ہیں اور خوب ٹپڑیاں اور تبصرے کرتے ہیں۔ کیجئے تبصرے، منع نہیں ہے، منع نہیں ہے، لیکن کیا صرف یہ تبصرے ہی کرنے سے حق اسلام ہم ادا کر دینے والے ہو جائیں گے؟ اللہ کی دھمکی دی ہے عذاب آنے سے پہلے یہ کر لو۔ آج مسلمانوں پر جو حالات ہیں پوری دنیا میں، کیا یہ کسی عذاب سے کم ہے؟ کیا یہ حالات کسی عذاب اور آفت سے کم ہے؟ اللہ کے نبی کی یہ سب پیشین گوئیاں ہیں جو پوری ہوں گی۔ پیشین گوئیاں فتنے کے دور کے لیے آپ نے کیا ہے کہ فتنوں کا مقابلہ، عذاب کا مقابلہ جب فتنے عذاب کے روپ دھار لیں اس وقت تم بادروا بالاعمال، نیکیوں میں جلدی کرنا، ان کا مقابلہ تم نیکیوں سے کر سکتے ہو، نیکیوں سے کر سکتے ہو۔ اپنے گناہوں کو چھوڑ کر توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ کر کے کر سکتے ہو۔ تو اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے پلٹ آؤ اللہ کی طرف، فرما برداری کرو اس کی، اور جب عذاب آ جائے گا ثم لا تنصرون، پھر بلبلاؤ گے، رو گے، کراہ کر کے اور گھٹن کی زندگی گزارو گے، لیکن تمہاری مدد نہیں ہوگی کہیں سے۔ یہ دھمکیاں کس کو ہیں؟ اللہ کی طرف سے ان مسلمانوں کو جو مسلمان کے لیے یہ بشارت و خوشخبری ہے کہ ہم سارے گناہ معاف کر دیں گے، انہی کے لیے تو یہ دھمکیاں ہیں، ہمارے اور آپ کے لیے رب کی یہ دھمکیاں ہیں۔ ڈرو رب کی دھمکیوں سے، بدلو اپنے آپ کو، پلٹو اللہ کے دین کی طرف اور اس کی اطاعت و فرما برداری کی طرف۔ نمازوں کی پابندی کرو ہر حال میں۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہماری سوچ کو بدلے۔ ہماری سوچ بدل چکی ہے، ہماری سوچ غیر دینی اور غیر اسلامی ہو چکی ہے۔ ہماری سوچ میں اللہ تعالیٰ دین کی فکر ڈال دے،
دین کا فہم ڈال دے، دین کی سمجھ ڈال دے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حق میں خیر کا فیصلہ فرمائے، نیکیوں کی توفیق دے، نماز کا پابند بنائے، اور وہ تمام کام کرنے کی توفیق دے جن میں اللہ کی رضامندی ہے، اور ان سارے کاموں سے بچائے جن میں اللہ کا غضب اور غصہ ہے۔ پوری دنیا میں اللہ رب العالمین امن و شانتی کا دورہ کر دے، اور ہر جگہ ہر موقع پر اللہ رب العالمین مظلوموں کی مدد فرمائے، ظالموں کے خلاف کمزوروں کی مدد فرمائے، طاقتوروں کے خلاف جو اپنی طاقت و قوت کی بنیاد پر کمزوروں کو کھا جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ایسے لوگوں کو سمجھے۔ اللہ رب العالمین ہماری ہر طرح سے حفاظت فرمائے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے، مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچائے، اور جو لوگ کسی قسم کی مصیبت و پریشانی میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مصیبت و پریشانی کو دور فرمائے، کیونکہ وہی مشکل کشا ہے۔ اور جو بیمار ہیں اور جن لوگوں نے اپنے گھر کے مریضوں کے لیے شفا یابی کی دعا کی درخواست کی ہے، ان کو بھی، اور جنہوں نے نہیں کہا ہے ان کے گھر کے بھی مریضوں کو اللہ رب العالمین سب کو شفائے کلی اور شفائے عاجل نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔